پاک میاں صاحب کے اس کا اجر دے. ٹھیک ہے پیسہ تو چائنا کا لگا لیکن سوچ تو ان کی تھی کہ چلو پاکستانی عوام کے لیے کوئی سہولت ہو جائے. تو الحمدللہ بہت اچھا لگا. ویسے ہی رہی روڈ کی بات تو ایسے موٹر وے ٹائپ کا روڈ باہر نہیں ہے. روڈ تو کھلے ہیں ضرور ہیں لیکن یہ کوالٹی اور یہ سسٹم نہیں ہے. روڈ تو وہ 4-5 ٹریک بنے ہوئے ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہے. سائڈ میں دیکھو سینٹر میں یہ لگی ہوئی ہے اس کی بیریئر لگا ہوا ہے. پھر جو گاڑی کی لائٹ ہے اس کے لیے سیفٹی کی ہوئی ہے کہ دوسرے کے آنکھوں میں لائٹ نہیں پڑے. اس کے بعد کوالٹی اس کی بہت ماشاءاللہ اچھی ہے. اگر ایک ہفتہ بھی بارش ہو جائے نا سارے روڈ خراب ہو جاتے ہیں. ادھر مہینہ بارش ہوتی رہتی ہے روڈ خراب نہیں ہو رہی. یہ ماشاءاللہ کوالٹی بہت اچھی ہے. یہ ٹاپ کوالٹی. بالکل جی کوالٹی بہت اچھی ہے اور ویو بھی بہت اچھا ہے. اس طرح کی گرین بیوٹی آپ کو فارن میں نہیں ملے گی. بالکل آپ کو لطول ایبٹ آباد سے لے کر کیا ناران کا آغاز سے اسلام آباد تک اسی طرح کی آپ کو ایک سینری مل رہی ہے. اور جب اس طرح کے آپ سین آپ دیکھیں گے خوبصورتی دیکھیں گے تو پھر یہ کہ میرا خیال ہے یہ پھر درست ہے کہ جنت سے کم نہیں پاکستان. لیکن پاکستان میں اگر ضرورت ہے تو امن بس پاکستان میں امن اور کرپشن کا خاتمہ ہو جائے تو پاکستان سونے کی چڑیا ہے. اس میں دنیا کی ہر چیز ہے. دنیا کی ہر چیز ہے. کرپشن کا خاتمہ ہو جائے اور ایماندار دیانتدار حکمران اس کا ہونا چاہیے. تو عوام اس وقت سارا بوجھ جو ہے وہ مہنگائی کا عوام پر پڑ رہا ہے. بس عوام کا بھی قصور ہے کہ وہ ووٹ جو ہے نا ووٹ کا ٹائم وہ جنبے کو ووٹ دیتے ہیں ویژن کو نہیں دیتے. جی دیکھیں جو لیڈر ہوتے ہیں نا اس کا ویژن ہوتا ہے. جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں آ جاتے ہیں ووٹ کا ٹائم پھر چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کو ہم لوگ جنبے کا ووٹ دیتے ہیں خاص کر ہمارے ہزارے میں. تو ووٹ جنبے کا نہیں ہونا چاہیے. ووٹ دیکھنا چاہیے کہ کون اس قابل ہے جو پاکستان کا سوچے ملک کا سوچے جو ملک کا سوچے اور تبھی آگے چلتا ہے. اچھا یہ فارن میں کیا لوگ رائے رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ باہر کے دنیا میں آپ تو ان سے ملتے جلتے رہیں گے. دوسرے ملکوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کی عوام پاکستان کس نظریے سے چل رہا ہے؟ پاکستان کے عوام سے تو بہت پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ. پاکستان سے بھی لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پھر ایٹمی ملک ہے. پاکستان کے بہت احترام کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے جو سسٹم ہے نا اس پہ ہر آدمی انگلی اٹھاتا ہے کہ پاکستان کا سسٹم ٹھیک نہیں. سسٹم تو ٹھیک ہے بہرحال عمل نہیں کرتے. قانون صرف غریب کے لیے امیر کے لیے کوئی قانون نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ادھر قانون ہے. اچھا اگر جس کو 4 آدمی جاننے والے ہیں اس کی چلتی ہے. جو آدمی غریب مسکین ہے اس کے لیے سب قانون ہے. تو ادھر جو ڈبل اسٹینڈرڈ کا قانون ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر سب کچھ بہتر ہو جائے گا. یعنی ملک کے اندر ایک ہی قانون ایک ہی لا ہونا چاہیے. امیر غریب کے لیے یکساں ڈبل قانون. اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات کہی کہ پاکستان میں جب تک برابری کے حقوق نہیں مل جاتے تو اس طرح کی صورتحال رہے گی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو ہم اس میں جو ہے نا وہ چائے کی پیالی پر بھی ووٹ اپنا بھیج دیتے ہیں. اس طرح کی سوچ کو بدلنا ہوگا. ان کو ملک کو دیکھ کر آگے ووٹ دینا چاہیے تاکہ جس کے دیر پر نتائج جو غلط نمائندہ اسمبلی میں گیا یا وہی لوگ جو انگریز کے پیروکار تھے پٹھو تھے یا ان کے سہولتکار تھے وہی تو اسمبلیوں میں تو آج کل وہی ہے. غریب آدمی کی نمائندگی تو بہت کم ہے. وہی 300-400-500 آدمی ٹوٹل پاکستان پہ قابض ہے. بس وہی چلا رہے تھے. دیکھیے وہی وڈیرا شاہی ہے وہی مخدوم ہے وہی ٹوانے ہیں وہی 500 لوگ ہیں جن کے باپ دادا انگریزوں کے سہولتکار تھے اور وہی آج کل اسمبلیوں میں انہی کے لیے قانون بنے ہوئے. جاگیرداری نظام ہے. ابھی انڈیا میں بہت پہلے انہوں نے جو جاگیرداری نظام تھا نا جی قانون پاس کیا تو انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس جو زمین ہے وہی مالک ہے. اور ایک لمٹ رکھ دی کہ جس کو جو بڑا جاگیردار ہے وہ اتنی ہی زمین رکھ سکتا ہے. تو پاکستان میں یہ قانون نہیں ہے. کسی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور کسی کے پاس ہزاروں ایکڑ ہے. بالکل صحیح. تو یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے جو سرکاری زمینیں فالتو لوگوں کو الاٹ کر رہے ہیں وہ ان غریبوں کو پہلے دینی چاہیے کہ یہ بھی پاکستان کی عوام ہے. ان کا حق بنتا ہے. یہ پاکستانی ہے. اگر زیادہ نہیں تو اس کو گھر کے لیے کم سے کم ایک پلاٹ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے. ٹھیک ہے. یہ آگے ایک ٹنل آ رہی ہے. یہ آپ کی ایبٹ آباد والی ٹنل جس میں ابھی ہم گزریں گے نا. اس وقت ہزارے میں 3 سے 4 ٹنل جو ہمارے منصر اور ایبٹ آباد کے درمیان آ رہے ہیں. تو ابھی ہم اس ٹنل سے گزریں گے. یہ چھوٹی ٹنل ہے. سب سے بڑی جو ہے وہ مانسہرہ کی ہے یا اس کے بعد بٹگرام کی طرف آتی ہے.
ایسا ہی ہے نا. آپ گزرے ہیں کبھی بٹگرام کی طرف؟ آپ کا سفر ہوا ہے؟ نہیں ہو یہ تو آگے منصر سے آگے نہیں گیا. آنسر آگے. اچھا چلیں آپ اپنے دیکھنے والوں کو آج کیا پیغام میسج دیں گے آج کے اس حوالے سے کہ آئندہ الیکشن آ رہے ہیں، اگر خدا کرے الیکشن ہو جائیں، جمہوری حکومت بن جائے تو ووٹ مسلم لیگ کیا سمجھتے ہیں؟ نون کامیاب ہوگی، کوئی اور پارٹی آئے گی؟ پی ٹی آئی کا تو شرازہ بکھر گیا ہے. ہم لوگ تو شروع سے ہی نون کے سپورٹر ہیں. جب سے سوچ سمجھ ابھی اپنا لیفٹ رائٹ ہاتھ جاننا کیا ہے تو ابھی تک ہماری تو یہی رائے ہے کہ جو ملک کے لیے صحیح ہے. ہر آدمی کی سوچ اپنی اپنی ہے سوچ. تو ہم تو نون کے سپورٹر ہیں. ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ نون کو ووٹ دیں اور ملک تاکہ آگے بڑھے. کیونکہ 2013 سے جب نون آئی تھی اس سے پہلے ملک کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. پھر جب 17 تک حالات تھے اس کو آج کے ساتھ کمپیئر کریں تو بہت فرق ہے. ہر چیز جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ 60-70%، 100%، 200% مہنگی ہوئی ہے، سستی کوئی نہیں ہوئی. تو وہ آج بھی جو ہے نا یہ جو 1 سال ہو گیا نون کی حکومت کا سارا بوجھ ان پہ ہی پڑا ہوا ہے کہ یہ نون نے مہنگا کیا. لیکن جو 4 سال پہلے گزار دی حکومت نے انہوں نے اتنا کچھ کیا ہوتا تو ان کو مہنگائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب کچھ تھا نہیں تو پھر ان کو مہنگا ہی کرنا تھا. ابھی اگر 5 سال مل جاتے ہیں نون کو تو پھر ان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ سسٹم بہتر کریں گے یہ کہ نہیں. اگر نہیں کر سکے تو پھر آگے دوسرا دیکھ لیں. لیکن 5 سال ابھی تک کسی پاکستان میں کسی حکومت نے گزارے نہیں ہیں. 3 سال بعد چینجنگ آ جاتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کی کارکردگی کا پتہ نہیں لیکن چلتا. انہوں نے 2-3 سال جو کام کیا ہے، بجلی کے کتنے کارخانے لگائے، یہ سی پیک آ گیا، کام تو بہت کیا انہوں نے 3 سال میں بھی. تو وہ جو الزام لگایا کہ یہ اتنے سورب کھا گئے نواز شریف، پھر آخر میں اقامے پہ نکال لیا. تو ابھی تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ. یہ تو عوام کے ساتھ ہوئی نا زیادتی، ملک کے ساتھ ہوئی. ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہی زیادتی ہے کہ کیونکہ یہ تو فرق تو عوام پہ ہی پڑتا ہے. تو زیادتی کرنے والوں کا تو احتساب ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ان کو بھی خود بھی سوچنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے ایسا نہیں کریں. اس ملک میں کے لیے سوچیں، اپنے غریب عوام کے لیے سوچیں. اس اگر میں جو بااختیار لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے اس ملک پہ حکمرانی دی ہوئی ہے یا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے جنہوں نے، ان کو چاہیے کہ ملک کے لیے سوچیں. اس میں تو نکید آبا بھی یاد ہے. اس کے لیے کیا اس کے لیے کون آئے گا جو؟ ابھی تو بس ان کو بھی کافی سمجھ آ گئی ہے. ہاں ان کو کافی سمجھ آ گئی. یہاں پہ تو نام نہاد جمہوریت ہے نا. کون سی جمہوریت ہے ادھر؟ جمہوریت کا کوئی عمل ہے؟ کوئی ان کی اپنی کوئی اتنی طاقت ہے؟ جو آتا ہے شب خون مارتا ہے، قانون کو رون لیتا ہے. آئین کے قانون تو سب کے لیے ہونا چاہیے. جو نکے کب ہے یا جو بھی ہے قانون تو ان کو بھی سوچنا چاہیے. تو آج کل چلتے دور میں تو ماشاءاللہ حافظ صاحب کا جو نظام ہے اچھا ہے، ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، اچھی سوچ ہے ان کی. اللہ کرے آگے بھی کوئی اچھا آدمی آئے تاکہ ملک حافظ منیر صاحب تو اچھے ہی ہیں. اللہ کرے کہ وہ پھر یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو، جو ان کے صورتکار تھے ان کے خلاف کچھ کارروائی بھی ہونی چاہیے نا، تاکہ آئندہ سے سبق ملے. جس طرح بنگلہ دیش والوں نے لٹکایا تھا جس نے قانون آئین کو توڑا، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا بنگلہ دیش کی صورتحال کتنی بہتر ہو گئی ہے. بنگلہ دیش تو ماشاءاللہ دیکھیں سعودی عرب میں تو بنگلہ دیش والے یہ سویپر ہیں، روڈ پہ جھاڑو لگاتے ہیں، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. لیکن معاشی طور پہ دیکھیں تو ہم سے بہت آگے ہیں. ان کی کرنسی ہماری کرنسی آدھے سے زیادہ فرق ہے. تو ان کا ٹکا پھر نکل گیا نا. لیکن معاشی طور پہ وہ بہت آگے ہیں. تو سوچنا چاہیے. ہمارے حکمران کیا کرتے رہے؟ ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے رہے ساری زندگی. یہی تھا ملک کو انہوں نے داؤ میں لگا لیا. بس یہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا ملک کو داؤ پہ لگا لیا، انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. جو بھی ہے ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتے. ملک کے لیے کوئی نہیں. ناظرین اسی پہ ہم اکتفات کریں گے. ہمیں ملک انجینئر ملک عارف صاحب نے اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کیا، اور ان کا کافی اچھا تجربہ بھی ہے، اور بہت عرصہ ان کا فارن میں رہا ہے. انہوں نے یہاں کے ترقیاتی منصوبوں، ملکی حالات و واقعات و فارن میں ملک کی صورتحال کے تجزیے کو آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آپ اس پہ جو بھی رائے دینا چاہیں تو پلیز کمنٹس باکس میں ضرور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. نیکسٹ ٹائم کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.